الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فقال تعالى الصوم لي وأنا أجزئ به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم بر راه ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفی بس محمد است می خواهم خدا را خدایا است حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب وہ گناہگاروں کو بخشنے پہ جب وہ آئے گناہگاروں کو تحفے میں گناہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے رب کے قرآن کو کھلا رکھا ہے واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے عظیم تحفہ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری برکت و رحمت و مغفرتوں کے ساتھ ہم میں موجود ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کے لمحات سے فائدے اٹھاتے ہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک دن رات اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں کبھی نماز پڑھ کر کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے کبھی اللہ کے ذکر تسبیح و تحلیل و تکبیر درود شریف کے ذریعے لگے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے اور ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت اور بندگی اس انداز سے کرے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور پھر ایک ایسا مہینہ جو مہینہ ہم سے قیمت طلب نہیں کرتا یہ جتنے انوارات و برکتیں اور رحمتیں اس مہینے میں اللہ اپنی بندوں کو اور خصوصاً گناہگاروں کو اللہ رب العزت جو اس مہینے میں عطا کرتے ہیں میرے محترم دوستو یہ کسی چیز کی عوض میں نہیں دیتے بن مانگے عطا فرماتے کسی نے خوب کہا اللہ کی رحمت تو محض بانہ ڈھونڈتی ہے جس کو بھی خصوصاً اس ماہ مبارکہ میں جس کو دعاؤں میں پائے یہ مہینہ جس کو نمازوں میں پائے یہ مہینہ جس کو قرآن کی تلاوت میں پائے یہ مہینہ جس کو جس عبادت میں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس میں یہ مہینہ اس کو پائے اس کی دامن کو اور اس کی جولی کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں یہ کسی قیمت کی عوض میں نہیں بلکہ اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا اس مہینے کا بڑا عجیب ہے وہ کسی نے خوب کہا کہ میں بے گناہوں میں ڈھونڈنے نکلا اس سے زاہد
بے گناہوں میں اس سے ڈھونڈنے نکلا زاہد، خدا کی رحمت بولی آؤ میں گناہگاروں میں ہوں۔ یعنی ماہ رمضان المبارک میں جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوبن پہ ہے، عروج پہ ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں جوبن پہ ہیں، عروج پہ ہیں، تو میں بھی اللہ کی ان رحمتوں میں شامل حال ہونے کے لیے میں بھی اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں میں معجزن ہونے کے لیے جب میں تیار ہوا تو یہ سوچ کر میں آیا کہ میں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو، اللہ کی رضا کو میں ان لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں جو لوگ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، رحمتوں سے مالا مال ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے چل پڑا کہ یہاں میں اللہ کی رحمت اور مغفرتوں کو ڈھونڈ لوں۔ جب اللہ کی رحمت نے مجھے دیکھا کہ یہ میری تلاش میں نیک لوگوں میں جا کر کے یہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ کی رحمت بے ساختہ پکار اٹھا، وہاں نہیں، مجھے گناہگاروں میں ڈھونڈ لو۔ خدا کی رحمت بولی میں گناہگاروں میں ہوں۔ حشر کے دن خدا کی رحمت کے کرشمے دیکھ کر، حشر کے دن خدا کی رحمت کے کرشمے دیکھ کر بے گناہ بھی چیخ پڑے ہم گناہگاروں میں ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جنہیں دنیا کی زندگی گناہگاروں میں گزاری ہوگی، دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والوں میں زندگی گزاری ہوگی، پھر یکایک ایسا وقت ان پر دنیا میں آیا ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی کرشمے ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو خدا کے نیک بندے بھی پکار اٹھیں گے، یا اللہ ہم بھی تو گناہگار ہے، ہم پہ بھی نظر رحمت ہو۔ میرے محترم دوستو، پورے سال 11 مہینے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکم عدولی کر کے، اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف چل کے، جو اللہ نے کہا ہم اس کے الٹ چلے۔ لیکن وہ کتنا عظیم مہربان اللہ ہے، وہ سال کے آخر میں پھر ہمیں ایک مہینہ ایسا عطا فرما دیتے، پھر موقع دیتے ہیں کہ میرے گناہگار بندو، 11 مہینے جو تم نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو روشن کیا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنایا ہے، اس قدر اللہ کو ناراض کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی انتہا پہ ہے۔ آؤ اللہ تمہیں پھر رحمت کا موقع دیتے ہیں، رب ایک بار پھر تم سے صلح کے لیے تیار ہے۔ اتنا عظیم اللہ، کبھی غور کیا ہے ہم نے وہ کتنا عظیم ہے، کتنے بڑے ہیں۔ یہ ہمیں جو آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، لیکن اللہ کی عظمت کے لحاظ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے ساتھ توڑا کہ اس آیت الکرسی میں ہے کیا۔ اتنی عظیم آیت، اتنی پیاری آیت، اور جس کو قرآن مجید کی عظمت والی آیت کہا گیا ہے، اور ایسی آیت جو گناہگار اور اللہ کے درمیان پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। फरमाए जो हर फर्ज नमाज के बाद बस ये एक आयत एक दफा पढ़े, इसके और जन्नत के बीच में बस मौत हाइल है। इसके और मौत के बीच, इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, मरा और सीधे जन्नत में पहुंच। लेकिन जो अल्लाह की आजमत के साथ पढ़े, सुभान अल्लाह, ये 10, इसमें 10 चीजें हैं आयतुल कुर्सी में। 10 ऐसी अल्लाह की सिफात का इजहार है, बयान है कि बेसाख्त इंसान अल्लाह के आजमत के कायल हो जाते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य। उलमा ने लिखा है हय्युल क़य्यूम, ये इसमें आज़म है। लोग तलाश में होते हैं कि इसमें आज़म कौन सा है। अल्लाह ने इसमें आज़म की ये 2 इसमें सिफाती को जो आयतुल कुर्सी का हिस्सा बनाया है, इन 2 अल्लाह के अस्मा में कुछ न कुछ तो है, जिन 2 अजीम नामों को अल्लाह ने आयतुल कुर्सी का हिस्सा बना दिया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, एक बात। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसको ऊंघ है न नींद है। अल्लाह, ये कायनात के निजाम जो कायम है, क्या ख्याल है, यूं ही कायम है। रमजान मुबारक में अक्सर आप भी, हमारे साथ भी यही होता है, पूरी रात रमजान मुबारक सहरी तक करवटें बदलते बदलते नींद नहीं आती। अक्सर फजर की नमाज के बाद दिल चाहते कोई आधा पारा, कोई 1 पारा पढ़ ले, जैसे कुरान खोलते हैं नींद का हमला शुरू हो जाता है। हाथ यूं होते हैं, कुरान यूं होता है, नीचे गिर चुका होता है। अक्सरियत के साथ ऐसा, तो थोड़ी सी भी ऊंघ आ गई, थोड़ी सी भी ऊंघ आ गई। इसलिए उलमा ने लिखा है, ये मसला है, आगे कह दूं फिर पता नहीं ऐसा मसला बयान करने का मौका आया। अगर कहीं टेक नहीं लगा है पीछे की तरफ या आगे किसी तकिए वगैरह पर यूं क्या नाम है, ये नहीं लगाए हैं, कोहनियां नहीं लगे, यूं बैठे बैठे अगर किसी को नींद आ गई, ऊंघ की कैफियत हो या नींद की कैफियत हो, अगरचे उसमें झटका भी लग जाए तो उससे वुजू नहीं टूटता। अलबत्ता अगर यूं टेक लगा लिया और सो गया, मामूली सा भी हो, बस समझ लीजिए कि अगर मामूली ऊंघ भी हो या नींद भी हो, इसको दोबारा वुजू करना पड़ेगा। इसलिए टेक लगाने से इसके निजामे बदन जो है वो कमजोर हो जाता है, फिर ये निजाम इसके अपने बदन का इसके कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसलिए कहा गया कि ये वुजू ताजा करके फिर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है, यानी एक छोटी सी मिसाल है हम अपनी दे सकते कि थोड़ी सी मामूली ऊंघ की कैफियत में हाथ में जो कुछ हो नीचे गिर जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसको ऊंघ आती है न नींद आती। अगर मामूली से ऊंघ भी आए फिर निजाम कायनात दरहम बरहम हो जाए तो काया पलट जाए। ये 10 अल्लाह की अजमत की बातें हैं, अल्लाह की शान है, अल्लाह की सिफात है। अगर ये 10 के 10 अहम बात तर्जुमे को सामने रखकर जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, मेरे मुहतरम दोस्तों, आयतुल कुर्सी का लुत्फ दोबारा हो जाए। एक बात अगर कहूं, आप महसूस न कीजिए, खुदा की कसम में दुखते रग पे हाथ रखूंगा, मैं दुखते रग पे हाथ रखूंगा, और जो रग अपनी जगह से हट जाए, दुखता तो है
لیکن جب ماہر کے پاس جاؤ گے وہ اور اس کو دبائے گا تو دکنے میں اضافہ ہوگا، لیکن اصل جگہ لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ میں دکھتے ہوئے رگ پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا، گناہوں کی تو بہت کثرت ہے ہماری زندگیوں، بڑے بڑے گناہ موجود ہیں ہماری زندگیوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا گناہ اس ٹائم جو ہم میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی نہیں۔ وہ ایک البن یورپی کا قصہ یا اس سال یا گزشتہ سال کا، لیکن عبرت کے لیے کافی ہے یہ بات۔ کیا کہ چند نوجوان تھے، پوری رات سوچنے میں گزر گئی کہ یہ مسلمان اچھے اخلاق کے کردار، اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہے، اب ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ خیال یہ تک قریبی مسجد جامع مسجد کے امام، ان کی باتیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ دیکھا مسجد آئے تو فجر کی جماعت کری تھی، انہوں نے تلاوت سن لی فجر کی نماز میں، باہر کھڑے رہے، اسلام تو قبول کیے نہیں تھے کہ طریقہ جانتے ہیں۔ سلام ہو گیا، امام نے دعا کر لی، جب جانے لگے نوجوان کچھ نکلے مسلمان، ان سے کہا بھئی ابھی آپ کو کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا یہ آپ کے امام صاحب تھے؟ کہا ہاں یہ امام صاحب تھے ہمارے، یہ پڑھا رہے تھے، ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، یہ امام تھا، ہم مقتدی تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا انہوں نے کیا پڑھا نماز میں؟ کہا ماشاءاللہ آپ نے نہیں سنا، بڑی پیاری آواز تھی، بڑی خوبصورت خوشحالی کے ساتھ پڑھتے چلے گئے۔ کہا وہ تو میں نے دیکھ لیا، ہم بھی بڑے متاثر ہوئے، بہت خوشحالی کے ساتھ پڑھتے چلے گئے، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے جو پڑھا آپ کو کیا پیغام ملا؟ آپ نے کیا اس سے اخذ کیا؟ کہا اس نے کہا وہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات، ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ امام صاحب نے پڑھ تو ریا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون۔ امام نے پڑھ تو لیا لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ کیا پھر امام نکلے، امام صاحب سے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کی، آپ نے نماز پڑھائی۔ امام صاحب آپ نے جو پڑھایا آپ اس کا معنی ہمیں تو اس سے بتا دے۔ ظاہر ہے کہ عربی میں ہے تا، اور آپ عربی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ ہمیں سمجھائے آپ نے جو کچھ فجر کی نماز میں پڑھایا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر رب کا کلام ہے تو رب نے اس میں کہا کیا؟ امام صاحب نے پیشانی پکڑ لی، اس پر تو میں نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، ہم نے تو خوشحالی کو دیکھا، ہم نے تو اچھی آواز کو دیکھا، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جب آپ لوگوں کی یہ کیفیت ہے، جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر میں یہ کہوں چلیے قرآن مجید کی ایک عام سی صورت ہے، ہم دن رات پڑھتے ہیں، تقریباً ہر انسان باقی قرآن مجید کی صورتوں کو نہیں سمجھتے، یہ ایک صورت تو سب جانتے اور سمجھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چلیے باقی قرآن کو چھوڑو، اس کا مفہوم مجھے سمجھاؤ۔ ہمیں سورہ اخلاص کا مفہوم بھی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کن سے کہہ دیجیے؟ کس نے اللہ پاک کے عظمت کو جھنجھوڑا؟ کس نے اللہ کے ذات کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب؟ یہ جنہوں نے اللہ کے عظمت کو جھنجھوڑا، اللہ کی شان کو جھنجھوڑا، اللہ پر تہمت لگایا، آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟
جس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص نازل کیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا تھا کہ جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی بات تو ہوئی ہوگی جس کی اللہ پاک یہاں وضاحت فرما رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ اللہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کس بنیاد پہ اللہ نے کہا ہے؟ ہمارے استاد سے چھوٹا سا واقعہ، مولانا عبداللہ پانیزئی مرحوم رحمت اللہ علیہ، یہ خانوزئی کے تھے، خانوزئی علاقہ ہے قریب، یہ 91 سردے سے پہلے آتا ہے۔ خانوزئی سے ان کا تعلق تھا، میں نے ایک کتاب ان سے پڑھی ہے بہت اچھے انداز میں، اور مولانا عبداللہ پانیزئی مرحوم رحمت اللہ علیہ براہ راست شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، تو ایک واسطے سے حضرت مدنی اور میرے درمیان ایک نسبت ہے، وہ ہے مولانا عبداللہ پانیزئی کی، تو ایک نسبت کے ساتھ بیچ میں ایک واسطہ ہے، تو گویا اللہ نے ہمیں قریب ترین جو نسبت حضرت مدنی سے عطا کیا ہے وہ حضرت مولانا عبداللہ پانیزئی کے ذریعے، جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد خاص تھے۔ ایک دن دوران سبق، طالب علمی کا دور ہے، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات، 40 سال اس بات کو ہو گیا غالباً، یا 38 سال ہو گیا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ مولانا دوران سبق ایک عجیب بات کی، کوئی حدیث ایسا آیا کہ حضرت نے فرمایا ہمارے پورے خانزئی کا یہ حال تھا کہ ریلوے اسٹیشن تھا چھوٹا سا، ایک ٹرین بوستان کے علاقے سے چلتی تو کوئٹہ سے، لیکن بوستان سے پھر چھوٹی پٹری اور چھوٹی گاڑی تھی، یہ جوب کی طرف جاتی تھی یہ ٹرین، لیکن پٹری بوستان کے علاقے سے تبدیل ہو کر یہیں سے پھر جاتی تھی، بوستان جنکشن تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خانوزئی ریلوے اسٹیشن تھا، تو یہاں لاہور کا کوئی شخص تھا جو اس اسٹیشن کا ریلوے ماسٹر بولتے ہیں، اسٹیشن ماسٹر جو اس خانوزئی اسٹیشن کا تھا، یہ لاہور کا کوئی بندہ تھا، وہ اسٹیشن ماسٹر تھا۔ اس خطے کے، ہمارے پشین ایریا کے، کربلا کے، حرمزئی کے، یا اس خطے کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہندوستان میں کاروبار کے لیے آنا جانا ہوتا تھا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہیں ہندوستان کے مختلف خطوں میں جو ہمارے بلوچستان سے تعلق ہے یا کاروبار کر رہے یا جو لگے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے خانوزئی کے شہر میں یا خانوزئی بستی میں کسی کا خط آیا انڈیا سے، کوئی یہ تھا نوجوان، عرصہ دراز کے بعد ایک خط بھیجا، پورا خانوزئی کو ٹٹولا، ایک بندہ نہیں ملا جو خط پڑھ کر ہمیں سمجھائے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے۔ مارے اس نوجوان کے والد بھی پھر رہے، بھائی بھی پھر رہے، چچا ماموں سب ایک کو دکھاتے، بھئی ہماری بیٹے کا خط آیا ہے بمبئی سے، کیا لکھا ہے؟ پورے خانوزئی میں ایک شخص نہیں تھے کہ اس کو پڑھے۔ پھر کسی نے کہا بھئی خانوزئی ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر آیا ہے لاہور سے، وہ سنے پڑھا لکھا ہے، وہ شاید اس کو پڑھ لے۔ کہا کہ ہم سب جمع غفیر پورا گاؤں اس خط کے پیچھے چل پڑے خانوزئی اسٹیشن کے پاس، اس اسٹیشن ماسٹر سے ہم نے خط پڑھایا، اس نے پڑھ لیا کہ اس نے لکھے کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں، یا خیر خیریت ہے، کوئی فکر مت کرو، بس تسلی رکھو، بس اتنی سی بات تھی۔ اور پورا خانوزئی شہر امڑ آیا تھا کہ بھئی بستی امڑ آئی تھی کہ بھئی لکھا کیا ہے ہمارے ساتھی نے۔ ایک عجیب سی بات تھی وہ خط کو سمجھنے کے لیے۔ شاید بس دوغمرہ قصہ واقعی دوغمرہ قصہ خدا کا قسم مشتہ نہ معلوم ہے چسے نکل دی۔ کہتے اس دن خانوزئی کے لوگوں نے یہ عزم کر لیا، بزرگوں نے، ہم اپنے گھر سے ایک پر پڑھنے کے لیے دیں گے۔ آج بھی اس خطے میں خانوزئی سب سے تعلیم یافتہ علاقہ ہے۔ آپ اس خطے میں آپ جائیے،
کچلاس سے جوب تک، امرالدین کارث تک، مغل کوٹ تک آپ جائیے، اس خطے میں اگر آپ کو کوئی بستی ملے گا تو خانوزے کی بستی ہیں، جہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ خانوزے سے کچھ ساتھی آئے، وہاں مدرسے الحمدللہ بنات کے مدرسے بھی ہے، بنین کے مدرسے بھی ہیں، وہاں ختم بخاری تھا اور علماء بھی مضبوط ہیں۔ مجھے بھی کہا گیا، میں بھی چلا، تو وہاں ماشاءاللہ لوگوں میں جو دین کا شوق اور ذوق میں نے دیکھا، بس سبحان اللہ کے اٹھا کہ یا اللہ اس خانوزے کے حصے میں جو پڑھنے لکھنے کا جذبہ آیا ہے ایسا نہیں آیا، ان کو ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے ان کو۔ مجھے بتایا گیا کہ صبح سویرے 9 بجے کے وقت سے گھر کے تمام خواتین اپنا گھر کے کام مکمل کر کے سب آ چکی ہیں ایک بہت بڑے مقام کی طرف، وہاں اسپیکروں کا نظام تھا، براہ راست آوازیں جا رہی، اور 500 کے قریب خواتین تھے، اور تقریباً کسی نہ کسی حصے میں وہ علم دین حاصل کر چکے تھے، اور بہت بڑی تعداد عالمات کی تھی۔ ایک شوق اور ذوق اس خطے کا ہم نے دیکھا۔ علم میں خواتین کا کیا کردار، ادب میں خواتین کا کیا کردار، اس حوالے سے میرا موضوع تھا اور بات کی میں نے، لیکن اس وقت میں نے جو ذوق شوق دیکھا، دل بے ساختہ اٹھا کہ واقعی اس خطے کو اللہ نے ایسا ہی نہیں نوازا۔ آپ بتائیے کوئی ایسا خط آئے، اتنا تو کرے جتنا خانوزے والوں نے کیا، اتنا تو کرے کہ اگر ہم قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، قرآن کے سورت کے مفہوم نہیں سمجھتے، کسی جاننے والے سے سمجھنے کی کوشش تو کرے کہ میرے رب نے جو میرے نام یہ کلام بھیجا ہے، میرا رب مجھ سے کہتا کیا ہے، میرے رب کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے۔ میں عربی نہیں جانتا، کم از کم اس کی جاننے والوں سے تو رابطہ کر کے قرآن کے مفہوم سے اپنے آپ کو آگاہ کروں۔ ٹھیک ہے، پڑھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنے بھی تو ایک کمال ہے۔ من جملہ اور گناہوں کے ہم سب کے مشترک جو گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہمارے کندھے پہ، وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی آج تک کوشش ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ رب کے کلام کو نہیں جانا پہچانا کہ میرا رب مجھ سے کہتا کیا ہے، کیا جواب ہوگا کل اللہ فرمائیں گے میری رضا کے کاموں کو، یا اللہ معلوم نہیں کیوں میں نے اپنے کلام مجید تمہارے پاس نہیں بھیجا تھا، اس میں میری رضا اور ناراضگی کی چیزیں میں نے ذکر نہیں کیے تھے، سمجھنے کی تم نے کوشش ہی نہیں کی، کیا جواب؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں، کل کہیں اللہ کے رسول ہماری گریبان میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے سامنے ہمیں کھینچ کر نہ لے جائے، کہے یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس گناہ عظیم کو معاف فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا رمضان کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے، عافیت کے ساتھ گزر جائے، یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں جو گناہوں سے بچ گیا، اللہ کے فرمان برداری کی کاموں میں لگا رہا، ناراضگی کی کاموں سے، معصیت کی کاموں سے بچایا، رمضان اس طرح اس کے عافیت کے ساتھ گزر گیا کہ رب کے ناراضگی کی چیزوں کے قریب نہیں گیا۔ ایک رمضان المبارک کوشش ہے، محنت ہے، کسی نے کر لیا، اللہ اس کو پورے سال، اس کی پورا سال سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اتنا تو کر لے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گالی گلوچ سے بچائے، اپنے آپ کو نفرت، بغض، حسد سے بچائے، لگائی بجائی سے بچائے، غیبتوں سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، ناحق کسی کا حق مارنے سے بچائے۔ آپ کی عدالتوں میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو مقدمات کی الغار ہیں وہ دیوانی مقدمات ہے۔ فوجداری تو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن دیوانی سب سے زیادہ ہے۔
दीवानी समझते हो, जो इंसान को पागल बनाए, वो मुकदमे सबसे ज्यादा अदालतों में। और पागल बनाने वाले मुकदमात कौन से हैं? मकानात की झगड़े, दुकानों की झगड़े, जमीनों की झगड़े, बागात की झगड़े, दाजमाद और दास्तादा, दाजमाद और जमास्तादा, गर्द उम्र पर अदालत के रिश्तिया दरवा कसमना खुरू अख्तयू गोया दमजक मा दावा पे करी दा अबल में इजमा दा जोम इजमा दा यो खो हकदार सबक शिकया यो खो हकदार दे पदा द्वार की नु چې حقدار دی واقعته ولې نه ورکوم زه ولې ناکه په دا باندې دعوه لرم ابل ولې زما حق نه پیژني چې زما حق دی ولې ماته نه راکړي مشرور به د وخت سره د بلار د وخت سره ګردم ځکه به قبضه کړي اقشنان به ورته دغه کېږي ها ته زموږ مشرور یې خدای روی ته وګوره تمزکه خو را تقسیم که زما حق و ما ته راکړه ویا نو تی چیرې وي په هغه ورځو کې چې د پلار سره په محنت وم دا زما محنت دی د پلار سره ما کړی دی ولکه یو لویش راڅخه واخلې ګرد عمر دا مشر ځکه شرانو به جنګ جګړې فساد په مکان باندې په مځکه باندې کوم ورور چې د پلار سره په شریکو په دا مځکه کاروبار باندې په دا مځکه کې او هغه ورور چې تر اوسه د مور په نس لا دنیا ته نه راغلی چې پلار یې وفات وکړي د هغه هم دومره حق رسېږي لکه د مشر څومره حق رسېږي دا نه چې خپله دنیا ته راغلی نو او ما نو دی کړي ولې نه حق زه د بل حق خورم یاد ولره کم سړی چې د بل حق خوري الله به په دې دنیا کې وشرموي او دویم دا چې دی به الله در په در کړي یو شی به هم د په کار رانسي په ظاهر ډېر دولت به وي په حقیقت کې به دی ځینې ولاړ سي چې دی به ووایي خدای خو دومره مځکې مې درلودې دومره کورونه او دومره مارکېټونه او دومره جایدادونه څه سو الله به درته وایي د بل حق دې خوړې هغه ټیم دې سوچ نه وهلی ستا سره به څه کېږي ولاړ مالې موزې بخور کوشش وکړو په دا روژه کې د الله سره یو وعده یو ټینګ کول وکړو چې یا الله په حق به زم ناحقي به نه کوم د چا پور را باندې دی ورکولی سم یا الله ستا سره قول دی زه دا پور به ادا کوم لیکن د چا پور دی چې نه کېږي په زړه کې اراده ساته الله به په خپله انتظامات وکړي او که ته دا سوچ وی غواړي دې راپسې ګرځي دي ورکومه خو نه که څه هم ډېرې دې راسه نه ورکوم دا سړی به هیڅ خیر جو نه سی اس مہینے میں ہم اپنے قبلہ درست کریں اپنے آپ کو درست کریں میرے محترم دوستو اگر اس مہینے میں ہم درست ہو گئے خدا کی قسم پورے سال ہم صحیح چلیں گے انسان بن کے چلیں گے مسلمان بن کے چلیں گے مولانا الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی کا واقعہ ہے مفتی الہی بخش کاندلوی مشہور ایک بہت بڑا یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے ایک زمین پر جھگڑا ہوا کاندلوی میں ہندوؤں نے کہا یہ زمین ہماری مندر کی ہے مسلمانوں نے کہا یہ زمین ہماری مسجد کی ہے انگریز جج تھا مسئلہ حساس تھا مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا جاتا تو ہندو آگ بگولا ہوتے ہماری مندر کی زمین پہ مسجد بن رہی ہے اگر مسئلہ ہندو کے حق میں کیا جاتا تو مسلمان آگ بگولا ہوتے کہ ہماری مسجد کی زمین پر مندر بن رہا ہے انگریز بڑے چالاک ہے بڑے سمجھدار ہے انہوں نے سوچا مسئلہ بڑا حساس ہے چپکے سے ہندو کو بلایا یہ مسئلہ عدالت نہیں کریں گی اس کاندلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے تم راضی ہو اس کو میں بلاؤں فیصلہ کر لوں کسی پر تمہیں بھروسہ ہے اس کاندلے میں کہا ہاں مسلمانوں کی مفتی ہے مفتی الہی بخش کاندلوی اچھا کہا ہاں بس وہ اگر کہیں یہ زمین مندر کی ہے تو پھر ماننا پڑے گا مندر کی ہے اگر اس نے کہا یہ زمین مسجد کی ہے ہم مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں بس بڑی اچھی بات مسلمانوں کو بلایا
آپ لوگ کسی شخص کا نام دے ہم فیصلہ کرتے. ہندوؤں نے تو مسلمانوں کے مفتی الہی بخش کاندھلوی کا نام دے دیا، آپ کس کا دے رہے کہ جب انہوں نے اسی کا نام دیا ہم بھی اسی کا نام دیتے، اسی سے فیصلہ کراتے. فیصلے والے دن کچا کچا عدالت بھری ہے کاندھلے کی، ہندو بھی آئے ہیں مسلمان بھی آئے ہیں. اب دیکھیں مفتی الہی بخش کاندھلوی کس کے حق میں گواہی دیتے. اللہ عدالت کی جج نے کہا مفتی الہی بخش آپ کتنے عرصے سے اس کاندھلے میں رہ رہے؟ کہا میری پیدائش اس کاندھلے کی ہے، میں نے زندگی اس کاندھلے میں گزاری. کہا کہ تم پھر جانتے ہو ہندو کی زمینیں کون کون سی ہیں، مسلمانوں کی زمینیں کون کون سی ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں. کہا اس مسئلے میں اس زمین پہ جھگڑا ہے، ہندو کہتے ہیں یہ ٹکڑا زمین کا یہ ہماری مندر کی ہے، مسلمان کہتے ہیں ہماری مسجد کی ہے. آپ گواہی دیجئے یہ زمین مندر کی ہے کہ مسجد کی ہے. آج جو بھی فیصلہ آپ کرو گے میں بھی وہی فیصلہ کروں گا. دونوں فریقین کو آپ پر بھروسہ ہو گیا ہے. کہا سب سے پہلے مفتی الہی بخش کاندھلوی نے کمرے عدالت میں ایسے مسلمانوں کی طرف دیکھا، پھر ہندوؤں کی طرف دیکھا. کہا جناب جج صاحب میں اور نہیں جانتا، اتنی بات سمجھتا ہوں مسلمان کہ یہ زمین پتہ نہیں ہندو کی ہے کہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے. کم از کم یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے. جب زمین مسلمانوں کی نہیں ہے تو فیصلہ ہو گیا ہندوؤں کے حق میں. ہندو دھرم زندہ باد. وہ اسلام مسلمان پریشان ہو گئے. مفتی الہی بخش کاندھلوی باہر نکلنے لگے. کہا مفتی صاحب آپ مسلمانوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے آج ہمیں عدالت میں ذلیل کر کے رکھ دیا، کیا ہوتا ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا؟ کہا نہیں ناجائز مجھ سے نہیں ہو سکتا، ناجائز مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ زمین ہندو کی ہے یا نہیں ہے مجھے علم نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں. کیا آپ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا؟ فرمایا ٹھیک ہے کچھ عارضی ذلت تو ہو گئی لیکن آج اسلام کا بول بالا ہو گیا، آج اسلام کا بول بالا ہو گیا، حقدار کو حق مل گیا. نہ حق ہم مسلمان کیوں کسی اور کی چیز پر قبضہ کر لیں. یہ تھی عشاء کی نماز کے بعد سب سے اوپر ہندو کاندھلے کی مولانا مفتی الہی بخش کے پاس حاضر ہوئے. حضرت ہم اس کاندھلے کے ہندو ہیں، ہم سب بڑے ہیں یہاں. آج جو آپ نے فیصلہ کیا یا آپ کی وجہ سے فیصلہ ہندو کے حق میں ہوا، آج آپ نے ہمارے آنکھیں روشن کر دی. فرمایا کیا مطلب کیا؟ کہا کہ بس ہاتھ آگے کیجئے، ہم سب اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور یہ زمین ہم مسلمانوں کو عطیہ کرتے ہیں کہ مسجد بنائے یا گھر بنائے. آج پتہ چلا کہ اسلام کیسا دین ہے، اسلام کیسا مذہب ہے کہ کسی کے حق کو کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کسی کی زمین نہیں تھی، نہ سرکاری زمین تھی، قبضے کی بات تھی. بس ہندو مسلمان طیش میں آ گئے، حساس مسئلے کو اٹھا لیا. کسی نے کہا یہاں مندر بنے گا، کسی نے کہا مسجد بنے گا. بس بات ایسی ہو گئی. مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فیصلے نے کاندھلے کا کایا پلٹ دیا. خدا کی قسم اگر آج ہم انصاف کے ساتھ قائم رہے، روئی زمین پر کوئی غیر مسلم مسلمان نہ رہے. کوئی دا تبلیغیان راغلی دی ومشت دعوت را کئی وی کلمو ازدکا المند ازدکا آکا کانو بیا وی دی ورسی وی اندوانو تا وی عیسایانو تا دعوت ولی نور کئی وما تا ولی دعوت را کئی. آزما ورور زد سوکم زما مسلمان ندنی زکه هندو له دین یو سم په کومه خوله ولاړ سم، زه عیسائی له دین یو سم په کومه خوله ولاړ سم، زه کافرانو ته دین یو سم په کومه خوله یو سم. هغه وایي د خپل د حاله څه خبرې ته ورته خپل مسلمان مه ګوره، درواغجن په دی کې دي، د دروغو قسم په ذریعه د خلکو مال اخیستونکي په دی کې دي. ستا کومه خوا برابر ده چې ته راغلی و ما ته د دا دین دعوت راکړې؟ دیواره خو زه خپل مسلمان کم بیا به ورسم و هندو تا، بیا به ورسم و عیسائی تا، بیا به ورسم بل لا مذہب دین تا، اسلام دعوت به ورکم. زما مسلمان ندی، زه څه ورکم؟ کہ یہ تبلیغ والے آ کر ہمیں دعوت دیتے کل بس صحیح کرو نماز، یہ ہندو کے پاس کیوں نہیں جاتے، عیسائیوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی میں کیا کروں؟
میں چلا جاتا. دعوت کا کام تو ہندوؤں کو دعوت دینا تھا، دعوت کا کام تو عیسائی یہودیوں کو کام دینا تھا، ان کو اسلام کی طرف بلانا تھا. لیکن آج میں اس لیے مجبور ہوں، ایک مسلمان کو دعوت دینے کے لیے اس میں مجبور ہوں کہ میرا مسلمان نہیں ہے. میں کیا کروں؟ دنیا کی کون سی خرابی ہے جو مسلمان میں نہیں ہے؟ کون سی فتنہ ہے جو اس میں نہیں ہے؟ میں پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو ٹھیک بناؤں، پھر جاؤں گا اکٹھے ان غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دوں گا. وہ کہیں گے واقعی اگر دین اسلام وہ ہے جس پہ تم چل رہے ہو، آؤ میں بھی اس دین کو قبول کرتا ہوں. اب اگر میں جاؤں گا وہ کہیں گے اگر دین اسلام وہ ہے جس پہ تم چلتے ہو، بابا سلام ہے ایسے دین، یہ میرے پاس مت لے کر آؤ. اب تو مجھے وہ یہ جواب دے گا، میں کیا کروں؟ اللہ. میرے محترم دوستو، سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی بھی بنائی اور موت بھی بنائی تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے جو تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے. اگر یہ زندگی نہ ہوتی، اس کے بعد موت اور دوبارہ اٹھنا نہ ہوتا، پھر ہماری یہ نمازیں پڑھنا فضول تھا، ہماری روزے فضول تھے، ہمارے قرآن کی تلاوت فضول تھا، جتنے ہم اچھے عمل کرتے ہیں یہ سب عبث تھا. اس لیے اللہ نے ایک زندگی دی، زندگی کے بعد موت دیا، اس کے بعد اٹھنا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے. اس وقت فیصلے کا اعلان ہوگا ہم نے یہ دنیا کی زندگی اللہ کی رضا میں گزاری یا اللہ کی ناراضگی میں گزاری. فیصلے کی گھڑی آنے والی. اس لیے فرمایا یہ زندگی اس لیے اللہ فرماتے ہم نے تمہیں دی. ہاں، رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو. علماء نے لکھا ہے جو یہ 5 صورتیں ایسی، یہ بات آگے کہہ دیتا ہوں. فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے ایک دفعہ، اللہ دن بھر کے کام اس کے بنا دیتا ہے. پریشانی دکان دسلاب نہ کیجیے، دکان جگہ وہ چھوالا دے تو سار چراوزے وہ دکان تا اللہ سے وہ دعا کہے کہ اللہ نند حلال اور خیر رزق را نصیب کے. تو یہ پلاس سورہ یاسین وہ آیا بیارہ سے دکان اخلاص کا. ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لو، پھر اگر ملازم ہو ملازمت کے لیے دنیا کی جس شعبے سے منسلک ہو اس شعبے کی طرف جاتے ہوئے فرمایا سورہ یاسین پڑھ کر جایا کرو، اللہ دن بھر کے تمام کام کو آسانی سے نمٹا دے گا. اور فرمایا جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، چھوٹی صورت ہے، 4 رکوع پہ مشتمل ہے، ایک دفعہ پڑھے گا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو عمرہ اور حج کی زیارت نہ کرائے. اور فرمایا عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا عما یتساءلون عن النبأ 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ایک سورت 2 رکوع پر مشتمل ہے. جو عصر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے اللہ پاک اس کو قیامت کی ہولناک دن سے بچا لے گا. اور فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھ لے اللہ پاک اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور فقر و فاقہ اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا. اور فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کر کے سوئے گا اللہ قیامت تک قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے. کتنا وقت لگے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے یہ زندگی جو بنائی موت و حیات، اس میں ہمارے آگے فیصلے ہونے کی گھڑی آ رہی ہے. پھر پتہ چلے گا اس روزے کی اہمیت کیا ہے، اس نمازوں کی اہمیت کیا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، فیصلہ کر قیامت کے دن وہیں پر ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بامراد ہے، کامیاب ہے جو اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اپنا تابع بنائے اور آرزو پر پاؤ رکھ دے، آگے قدم بڑھائے. یقیناً یہ کامیاب ہے. اور وہ شخص ناکام ہے جو نفس کو تو مطیع نہیں بناتا، نفس کا مطیع بن کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ پر آرزوؤں کو باندھتے ہیں. جی آپ یہ کام کر رہی ہے چھوڑ دو، یہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ پاک انسان کے اعمال کو بھی تو دیکھے گا نا.
غفور رحیم ضرور ہیں، لیکن اعمال کو بھی اللہ کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے نفس کو قابو میں کرنے کا۔ شیطان بڑا بدبخت ہے، ازلی دشمن ہے، لائسنس یافتہ دشمن ہے۔ وہ قسم کھا چکا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ، میں اس انسان کی وجہ سے آج مردود ہو کر جنت سے نکل رہا ہوں، اس انسان کی وجہ سے میں ابلیس بن کر تیری رحمت سے دور ہو رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے میں نے یوم یبعثون تک مہلت مانگی، لیکن تو نے قیامت تک مہلت دی، پہلی سورہ اسرافیل تک۔ میں نے تو دوسری سورہ اسرافیل تک مہلت مانگی تھی، تو نے پہلی سورہ اسرافیل تک مہلت دی تھی۔ چلیے یہ بھی بہت ہے۔ اے اللہ، سورہ الف لام میم صاد اعراف 8واں پارہ، میں اللہ، میں دنیا میں جا کر سیدھے راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، تیری بندوں کو گمراہ کروں گا، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے۔ اے اللہ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنی بندوں میں اکثریت کو نہ شکر دیکھے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ قسم کا شکر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے شیطان، تو اپنی کوشش کر لے، میں بھی اپنی ذات کی قسم کا، تو اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنے علو مرتبے کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، اے ابلیس ملعون، میرے بندے بھی جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا چلا جاؤں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ طائب رہو اے اللہ کے بندو، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تین چیزوں کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا ذکر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون، نماز ہی کامیاب ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، توبہ کرنے والے کامیاب ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من، اور جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا وہ کامیاب ہے۔ یہ نفس کو قابو، شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا، ہاں میرے بندے، اس بدبخت ازلی دشمن، لائسنس یافتہ دشمن کو میں باندھ لیتا ہوں، نفس کو تم تو قابو کر لو۔ یہ نفس بھی بڑا ظالم شے ہے، ہر گناہ پر ہمیں اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کو قابو میں کرو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تھوڑی سی ہمت مانگتا ہے، اگر ہم نفس کو قابو میں کر لے بس پھر یہ مہینہ تو عافیت سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کامیاب ہے وہ شخص، ان 7 چیزوں کی قسم۔ یا اللہ، ایک قسم بھی تیرا کافی تھا، بلکہ قسم کی بھی ضرورت نہیں تھی، تیرا بولنا ہی کافی تھا۔ لیکن فرمایا اے میرے بندو، یقین تمہیں دلانے کے لیے 7 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کو ہم رمضان میں قابو میں کر سکتے، کوشش کیجیے میرے محترم دوست۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ چلتے چلتے فدیے کے مسائل اور فطرانی کے آخری جمعے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی ابھی دینا چاہتا ہے تو آج کل گندم کو اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے، اس لیے علماء نے اتفاق کیا ہے 290 تک بھی بات جا رہی ہے، 210 220 تک بھی جا رہی ہے۔ ایک دن 210 کا ہم اعلان کرے، اگلے دن 220 فطرانہ ہو جاتے ہیں، تیسرے دن جا کر جس طرح ریٹوں کا کوئی یہاں نہیں، میڈیکل سٹور پہ جاؤ، آج کوئی بلڈ پریشر کی گولی خریدو تو 300 کا پلتا ہے، کل جاؤ تو 400 کا پلتا ہے۔ یعنی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے علماء نے اتفاق کیا کہ اس سال فطرانہ 250 روپے ہوگا فی کس، بچوں کی نابالغ بچوں کی طرف سے، یعنی رمضان یکم رمضان سے ادا کیے جا سکتے۔ فدیے کا بھی یہی ہے، جو بوڑھا ہے، شیخ فانی ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتے، اس کا فدیے بھی ایک روزے کا 250 روپے ہے، وہ رمضان میں دینا چاہے دے سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت